بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام، اس سیریز میں آج پھر سے آپ سب کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو ان گناہوں کی بابت آگاہ کر رہے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. یعنی اگر وہ گناہ کسی انسان سے ہو جائیں، انسان کر بیٹھے، تو اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے جب تک وہ اللہ سے سچی توبہ نہ کر لے، شرمندہ نہ ہو جائے، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی نہ مانگ لے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ ہے خیانت کرنا. یہ بھی اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے. خیانت ایک عام لفظ ہے جو عربی زبان کا ہے. وہ شخص جو خیانت کرنے والا ہوتا ہے اسے خائن کہا جاتا ہے. اسی خیانت کی ضد ہے امانت. امانت اور خیانت آپ بہت سنتے ہوں گے. وہ شخص جو امانت دار ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے امین، اور جو خیانت کرنے والا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے خائن. خیانت اللہ رب العالمین نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. اور خیانت عام طور پر جب بولا جائے تو اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے، وہ اس کو پورا واپس نہ کرے، کچھ کمی کر دے، خیانت ہے. یا پورا کا پورا وہ ہضم کر جائے، واپس نہ کرے، یہ بھی خیانت ہے. یا اس میں وہ تصرف کر ڈالے، خرد برد کر ڈالے، یہ بھی خیانت ہے. عام طور سے لوگ خیانت کا یہی مفہوم جانتے ہیں، امانت میں خیانت کرنا. لیکن ناظرین کرام، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ خیانت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. چنانچہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا یہ بھی خیانت ہے. ہم پر جو اللہ رب العالمین نے فرائض عائد کیے ہیں یہ امانت ہے، اس کو ادا نہ کرنا یہ بھی خیانت ہے. کوئی مزدور یا تنخواہ دار شخص اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح ادا نہ کرے، اپنے کام کو پوری طرح انجام نہ دے، یہ بھی خیانت ہے. کسی شخص سے مشورہ طلب کیا جائے، اگر وہ جانتے بوجھتے غلط مشورہ دے، یہ بھی خیانت ہے. حتیٰ کہ انسان کا جسم، اس کی جان، اس کا دل و دماغ، اس کے آنکھ، کان، ناک، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ان کا غلط استعمال کرنا یہ بھی خیانت ہے. اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ غافر، جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، سورۃ نمبر 40 اور آیت نمبر 19 میں کیا ہے. اللہ فرماتا ہے: یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی اور سینے کی پوشیدہ باتوں کو بھی. آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ اس کا غلط استعمال کرنا. اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ انفال سورۃ نمبر 8 اور آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حق میں خیانت نہ کرو اور تم اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم خیانت کر رہے ہو. اللہ اور اس کے رسول کے حق میں خیانت کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان جلوت میں، لوگوں کے مجمع میں، لوگوں کی مجلسوں میں تو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار اور مطیع ثابت کرنے کی کوشش کرے. ایک بہت ہی باادب، مطیع و فرما بردار انسان اپنے آپ کو ثابت کرے، لیکن جب خلوت اور تنہائی میں ہو تو اللہ کا نافرمان بن جائے، معصیت کار اور گناہ کرنے والا اپنے آپ کو ثابت کرے. اللہ اور اس کے رسول کے حق میں یہ خیانت. اور اپنی امانتوں میں خیانت کیا ہے؟ یہ ہے اگر کوئی امانت آپ کے پاس رکھی جائے، آپ اسے ہڑپ کر لو، واپس نہ کرو، یا اس میں خرد برد کر ڈالو،
تصرف کر ڈالو یا اگر واپس کرو تو کم کرو، یہ ساری چیزیں خیانت۔ اسی طرح اپنی امانتوں میں خیانت یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی عہدہ اور ذمہ داری دی گئی، آپ اس کو اچھی طرح نہ نبھاؤ، اس کی ادائیگی نہ کرو، یہ بھی خیانت۔ اور اپنی امانتوں میں خیانت یہ بھی ہے کہ آپ کو رازداں بنایا گیا، آپ کسی آرگنائزیشن اور کسی کمیٹی کے ممبر بنے، اس کے کور گروپ ممبر بنے اور اس کے راز آپ کو بتائے گئے، آپ ان رازوں کو افشا کر ڈالو، دوسروں کو بتاؤ، یہ بھی خیانت ہے۔ گویا انسان جس چیز کا امین بنایا جائے اس میں وہ خیانت کرے تو یہ ساری چیزیں خیانت کے دائرے میں آتی ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اسی طرح اپنی امانتوں میں خیانت کے مفہوم میں آتی ہے۔ خیانت کا مفہوم اس آیت سے آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آئے گا، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ احزاب سورت نمبر 33 اور آیت نمبر 72 میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا ہے، یعنی قرآن کریم کو، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا کس پر؟ آسمانوں پر، والارض اور زمینوں پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو سب نے انکار کر دیا اسے اٹھانے سے، ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم میں یہ سکت نہیں ہے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے اس سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، انسان نے اپنے آپ کو اس کا متحمل قرار دیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ جاہل اور ظالم ٹھہرا۔ اس میں جو امانت کا لفظ اللہ نے یوز کیا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، وہ کون سی امانت ہے؟ قرآن کریم کی امانت۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات کو اگر ہم ادا کریں تو یہ امانت کا حق ادا کرنا ہوا، اگر ہم ان احکامات پر عمل نہ کریں، اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں تو یہی خیانت ہے۔ خیانت کا مفہوم بہت ہی عام اور وسیع ہے۔ خیانت کرنا اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین خائن لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، جس کا تذکرہ اس نے بے شمار آیات میں بار بار کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورہ انفال سورت نمبر 8 اور آیت نمبر 58 میں کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی معنی کی ایک دوسری آیت اللہ نے سورہ نساء سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 107 میں بیان کی ہے، فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا اس شخص کو جو خیانت کرنے والا ہو، گنہگار ہو۔ اسی بات کو اللہ سورہ حج سورت نمبر 22 اور آیت نمبر 37 میں بھی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا ہے کسی خیانت کرنے والے ناشکر انسان کو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خیانت کرنا یہ نفاق کی پہچان ہے، منافقوں کی علامات میں سے ہے خیانت کرنا، جس کا ذکر امام بخاری نے کتاب الشہادات میں کیا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی پہچان 3 چیزیں ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرنے کی نیت ہو، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کر ڈالے، خرد برد کر ڈالے، تصرف کر ڈالے۔ اس کی علامت ہے یہ منافق کی پہچان۔ اسی طرح دوسری حدیث جو امام بخاری نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں جن میں ہوں وہ نرا منافق ہے۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اور وہ شخص جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک بھی خصلت موجود ہو تو اس میں بھی نفاق ہے، یہاں تک کہ وہ اسے بھی چھوڑ دے۔ ان 4 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے ایک چیز یہ بتائی، اذا اؤتمن خان، کہ جب اس شخص کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کر ڈالے، خرد برد کر ڈالے، یا اس میں کمی کر کے واپس کرے، پورا واپس نہ کرے۔ یہ منافقین کی علامات بارزہ میں سے ہے۔
ان حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خیانت کی صفت جس شخص کے اندر آ جائے وہ انسان اس کا ایمان جاتا رہتا ہے، وہ شریعت کی نظر میں مومن کم اور منافق زیادہ نظر آتا ہے۔ اسی بات کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کیا ہے، جسے امام احمد نے مسند احمد جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 153 پر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان درست نہیں جس کو امانت کی پاسداری نہ ہو، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا دین درست نہیں جس کو عہد و پیمان اور وعدے کی پاسداری نہ ہو، جو وعدے اور عہد و پیمان کو نبھانے کا عہد نہ کرتا ہو، نبھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کا پاس و لحاظ اس کے پاس نہ ہو، اس کا دین ناقص ہے۔ اسی طرح جس شخص میں امانت داری نہ ہو، خیانت پائی جائے تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنے اکثر خطبوں میں ذکر کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو حدیث جید کہا ہے۔ یہ ہے امانت میں خیانت کرنا جو اللہ کے نزدیک ایک بڑا گناہ ہے، یعنی اگر کوئی انسان خیانت کر ڈالے اور وہ اللہ سے سچی توبہ نہ کر لے تو معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک بات جو قابل ذکر یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو خائن ہے، جس نے خیانت کی ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ جی ہاں، وہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں بھی یہ شرط ہے کہ جو کچھ اس نے خیانت کیا ہے وہ خیانت کیا ہوا مال صاحب مال کو واپس کر دے، صاحب حق کو وہ لوٹا دے یا اس سے معافی تلافی کرا لے اور پھر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اس کی خیانت کے اس عمل کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ عفو غفور۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور عمل ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا، وہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے، لیکن آپ سوچتے ہوں گے اس کا بطور خاص تذکرہ کیوں؟ آخر یہ بھی تو خیانت ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی خیانت اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے، لیکن مال غنیمت میں خیانت کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس کو بڑا جرم گردانا ہے، قابل سزا جرم بتایا ہے، اسی لیے ہم اس کا تذکرہ آپ سے بطور خاص کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں ایک پورا باب ہی باندھا ہے، باب الغلول۔ غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنے کو، عربی زبان کا لفظ ہے۔ باب الغلول یعنی مال غنیمت میں خیانت کرنے کا باب۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی کتاب الامارہ میں ایک باب باندھا ہے، باب غلظ تحریم الغلول، باب غلظ تحریم الغلول۔ اس کا مطلب ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا سخت حرام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے غلول کا تذکرہ یعنی مال غنیمت میں خیانت کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 161 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کسی نبی کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا مال غنیمت میں تو اسے وہ لے کر آئے گا کل قیامت کے دن۔ دراصل یہ آیت کریمہ اس کا ایک شان نزول ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو فتح نصیب فرمائی، اس میں بہت سارا مال غنیمت بھی انہیں ملا، اور اس میں ایک قیمتی چادر بھی آئی جو سرخ تھی، لال تھی، قیمتی چادر تھی وہ۔ کچھ لوگوں کی نظر اس پر پڑی، بعد میں جب لوگ اس کو تلاشنے لگے تو وہ چادر غائب تھی، ملی نہیں۔ بعض جو منافقانہ خیال رکھتے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ ہو نہ ہو اللہ کے رسول نے لے لیا ہوگا، چھپا لیا ہوگا، نعوذ باللہ یہ ان کے اپنے کام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ کسی نبی کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ کیسے وہ نبی کر سکتا ہے جو تمہارا لیڈر، تمہارا اگوا اور تمہارا سربراہ ہے؟ چنانچہ تقسیم کے وقت وہ چادر نہیں ملی، کس نے لیا اس کا پتہ بھی نہیں چل سکا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اس مناسبت سے یہ آیت نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نبی کے لیے بالکل یہ مناسب نہیں کہ وہ مال غنیمت میں سے کچھ چپکے سے لے لیں، خیانت کر ڈالیں۔ اور سن لو
ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو کوئی کسی چیز کو چپکے سے لے لے گا، مال غنیمت سے حاصل کر لے گا، خیانت کر ڈالے گا، تو مال غنیمت میں سے لیا ہوا مال، لی ہوئی چیز، وہ کل قیامت کے دن اپنے سر پر، اپنے گردن پر لادے ہوئے حاضر ہوگا۔ اس کی تفسیر اور تشریح اس حدیث سے اچھی طرح معلوم ہوتی ہے جسے امام مسلم نے صحیح مسلم باب غلظ تحریم الغلول میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں، اور آپ غلول کا بطور خاص تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام، میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی کو اس حال میں کہ وہ آئے کل قیامت کے دن اور اس کے گردن پر اونٹ سوار ہو جو بلبلا رہا ہو، اور وہ شخص مجھے پکارے مدد کے لیے، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، اور میں کہوں کہ مجھے یہاں تمہاری مدد کرنے کا کچھ بھی اختیار نہیں، میں نے تو دنیا میں تم کو بتا دیا تھا کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، اور فرمایا کہ میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی کو اس حال میں کہ وہ آئے کل قیامت کے دن اور اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو جو ہنہنا رہا ہو، وہ شخص مجھے مدد کے لیے پکارے، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، اور میں اسے جواب دوں کہ میں تجھے مدد نہیں دے سکتا، میں یہاں تیری کچھ بھی مدد کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تو دنیا میں تجھے اس عمل کا انجام بتا دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اور میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی کو اس حال میں کہ وہ کل قیامت کے دن آئے تو اس کی گردن پر بکری سوار ہو جو میمیا رہی ہو، آواز لگا رہی ہو، اور وہ شخص مجھے پکار کر کہے، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، اور میں اسے جواب دوں کہ دیکھو میں یہاں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، میں نے تو دنیا میں تمہیں اس کام کا انجام بتا دیا تھا کہ اس کی سزا کیا ہوگی۔ آپ نے اور فرمایا، میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی کو اس حال میں کہ کل قیامت کے دن جب وہ آئے تو اس کے گردن پر کپڑے لدے ہوئے ہوں اور وہ بوجھل ہو رہا ہو، مجھے مدد کے لیے پکارے، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، اور میں اس کو جواب دوں کہ میں یہاں تیری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تو تم کو دنیا میں اس کا انجام بتا دیا تھا۔ اسی طرح میں کسی کو ہرگز نہ پاؤں اس حال میں کہ وہ جب کل قیامت کے دن آئے تو اس کے گردن پر سونے، چاندی اور روپے پیسوں کا بوجھ ہو، وہ مجھے مدد کے لیے پکارے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، اور میں اسے جواب دوں کہ میں یہاں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تو تم کو دنیا میں اس کا انجام بتا دیا تھا کہ جو کوئی خیانت کرے گا وہ کل قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو اپنی گردن پر لاد کر لائے گا۔ تم نے آخر ایسا کیوں کیا؟ میں یہاں کچھ بھی پاور نہیں رکھتا، کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ تمہاری مدد کر سکوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے خطبے میں صرف اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ مال غنیمت میں خیانت ایک بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، لوگوں کو آگاہ فرمایا۔ بعض دوسرے مواقع پر بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہی نصیحت سرکاری عاملوں کو بھی کیا، وہ لوگ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، کہ لوگوں سن لو، اگر میں تم کو کسی محاذ پر بھیجوں اور تم بحیثیت آفیسر جاؤ تو تم امین ہو، ہرگز تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول یہ تو آپ کو صدقہ دیا گیا ہے جو میں نے اکٹھا کیا ہے، اور یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے، یہ آپ مجھے دے دیجئے، اور یہ صدقہ آپ کا ہے جو میں نے آپ کے لیے کلیکٹ کیا ہے، جمع کیا ہے۔ میں کیوں نہیں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے وہ شخص اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا اور پھر میں دیکھتا کہ کون اسے ہدیہ دینے آتا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکاری ملازمین کو بھی آگاہ فرمایا ہے کہ جس کو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا جائے اس کو بالکل حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس میں سے ایک سوئی کے برابر بھی یا ایک سوئی بھی خیانت کرے اور اس کو اپنے تصرف سے لے لے۔ ایک صحابی نے جب یہ سنا تو فرمایا، اللہ کے رسول میں اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہوتا ہوں، جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے اللہ کے رسول میں یہ نہیں نبھا سکتا کیونکہ معاملہ تو بڑا سخت ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے، میرے صحابی معاملہ تو یہی ہے، قانون اسلام کا یہی ہے کہ جس کے ذمہ کوئی کام دیا جائے وہ اس کام کا امین ہے، اسے چاہیے کہ وہ پورا کا پورا لا کر کے سرکاری خزانے میں جمع کر دے،
حوالے کر دے اور پھر اس میں سے جو کچھ اسے واپس کیا جائے اسے وہ لے لے، اور اگر وہ اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ لیتا ہے تو یہ خیانت ہوگی، اور اگر وہ خیانت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن چاہے وہ سوئی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی گردن پر لاد کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور میں وہاں اس کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ناظرین کرام، سوچنے کا مقام ہے، اگر ہم کسی آرگنائزیشن میں ذمہ دار ہیں، ملازم ہیں، نوکری کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہم اپنی ذمہ داریوں کے اندر رہتے ہوئے ایسا تو نہیں کہ غلط تصرف کر رہے ہوں، ایسا تو نہیں کہ بغیر اجازت کے کچھ چیزیں ہم خیانت کے طور پر لے رہے ہوں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا